1872 میں ایک سکھ گھرانے میں ایک بچے کا جنم ہوا، نام رکھا گیا بوٹا سنگھ۔ 12 سال کی عمر میں اس بچے نے اسلام قبول کر لیا، مذہبی تعلیم حاصل کی، قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور پوری دنیا کو اسلام کے سیاسی سماجی افکار سے واقف کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی سارا ادارہ قائم کیا، لیکن جلد ہی احساس ہو گیا انگریز لگاتار مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ملحد بنا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں، اس لیے واحد حل یہی ہے اسلامی افکار کو فروغ دینے کا کہ پہلے انگریزوں کو بھارت سے بھگایا جائے، ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نوجوان نے آزادی کی تحریک چلائی، جد و جہد شروع کر دیا۔ سب سے پہلے دیوبند پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، دیوبند کے طلبہ کو آزادی کے لیے تیار کیا، ان کو بتایا کہ ہندوستان کے حالات کیا ہے۔ پھر افغانستان کے کابل پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے آزاد قبائل کو متحد کیا، مجاہدین کی فوج تیار کی اور ان کو بتایا ہندوستان میں قابض انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا کتنا ضروری ہے۔ اسی دوران ایک عبوری حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت میں انہوں نے وزیر خارجہ کا فرض نبھایا، کئی ساری ذمہ داری نبھائی۔ جب افغانستان میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تو پھر روس پہنچ گئے اور وہاں جا کر آزادی کی تحریک چلائی۔ ترکی گئے، وہاں 3 سال قیام کیا اور آزاد ہند کا منشور جاری کیا۔ ترکی کے بعد یورپ کے کئی ملکوں کا سفر کیا، وہاں کے سیاسی نظام کا مطالعہ کیا۔ پھر مکہ المکرمہ پہنچ گئے اور کئی سال وہاں رہ کر انہوں نے پوری دنیا کو ہندوستان کے حالات سے، انگریزوں کے ظلم و ستم سے واقف کرایا اور کوشش کی کہ انگریز کے خلاف ایک مضبوط جنگ لڑی جائے، ایک زبردست یلغار کی جائے تاکہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات مل سکے۔ پھر ہندوستان دوبارہ واپس آئے، یعنی آج کے پاکستان میں، اور ان کی موت ہو گئی۔ ان کی یہ کوشش، جد و جہد اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کامیاب رہا اور وہ وقت آ گیا جب 15 اگست 1947 کو ہندوستان برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کے اس عظیم مجاہد اور ہیرو کو مولانا عبید اللہ سندھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب ہے امام انقلاب، لیکن آج ان کو فراموش کر دیا گیا ہے، تاریخ سے ان کے نام کو نکال دیا گیا اور بھلا دیا گیا ہے۔ ملت ٹائمز کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آزادی کے اسی عظیم ہیرو کو جانیں گے، سمجھیں گے، ان کی قربانیوں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، کس طرح انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا، جلا وطنی کی زندگی گزاری اور آخرکار ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پھر ان پر ظلم یہ کیا جا رہا ہے، تاریخ سے ان کے نام کو ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی ولادت مارچ 1872 میں ہوئی۔ جس گھرانے میں آپ نے جنم لیا وہ گھرانہ سکھ مذہب کا پیروکار تھا، چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام بھی بوٹا سنگھ رکھا گیا۔ آپ کے والد کا انتقال ان کے جنم سے 4 مہینہ پہلے ہی ہو چکا تھا، چنانچہ دادا اور دوسرے رشتہ داروں کی مدد سے آپ کی پرورش اور پرداخت ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد مولانا عبید اللہ سندھی جو اس وقت بوٹا سنگھ تھے، ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر ان کی والدہ ان کو لے کر کے اپنے میکے چلے گئی اور ان کے میکے کا جو نام ہے وہ جامپور گاؤں کا نام پڑتا ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں، اسی ایریا میں ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے پڑھائی لکھائی کرنا شروع کیا اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ اس وقت میٹرک انہوں نے اردو زبان سے کیا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بھی سیکھنا شروع کیا، اسلام کو انہوں نے جانا اور اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے اسلام قبول کرنے کی جو اہم وجہ بتائی جاتی وہ یہ کہ اس وقت ان کو ایک کتاب ہاتھ لگی جس کا نام تھا تحفۃ الہند۔ تحفۃ الہند کو پڑھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تحفۃ الہند کے مصنف تھے ایک مولانا عبید اللہ، چنانچہ اسی کے نام سے انہوں نے اپنا نام بھی رکھا مولانا عبید اللہ۔ اب مولانا عبید اللہ سندھی نے اسلامی تعلیمات کو مزید پڑھنا شروع کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور گہرا شغف ہو گیا، مفکر بن گئے، قرآن و حدیث میں ان کو کافی مہارت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ان کی اس وقت کے اکابر علماء سے بھی ملاقات تھی، ان سب نے ان کی رہنمائی کی۔ دلی آ گئے اور دلی میں انہوں نے کئی سارے
ادارہ قائم کیا۔ ایک ادارہ انہوں نے محمود المطابع قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد تھا علم دین کی اشاعت کرنا، اس کو فروغ دینا۔ اسی ادارے کے تحت انہوں نے ایک میگزین بھی جاری کی جس کا نام تھا ہدایت الاخوان۔ اس میگزین میں مولانا عبید اللہ سندھی ہندوستان کے حالات پر تبصرہ کرتے تھے، آزادی کے لیے تحریک چلانے کی لوگوں سے اپیل کرتے تھے، اس وقت کے مسلمانوں کی ذہنی رہنمائی کرتے تھے اور کوشش تھی کہ مسلمان راہ راست سے نہ بھٹکے، وہ ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ادارہ دارالرشاد بھی قائم کیا۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی کی ملاقات ہوئی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی ہندوستان کے مشہور مجاہد آزادی ہے۔ تحریک ریشمی رومال انہوں نے چلائی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی غداری ہوئی اور انگریزوں نے ان کو قید کر لیا تھا۔ خیر، مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ ہمارے کام کے ہیں، ان کی فکر عظیم ہے، ان کی سوچ بلند ہے، اور ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی جو ہم تحریک چلا رہے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی اس میں بہت کام آئیں گے۔ چنانچہ ان کو اپنے ساتھ ملایا اور مولانا عبید اللہ سندھی سے کہا کہ آپ جو یہ ادارے چلا رہے ہیں، ان اداروں کے چلانے سے ہندوستان کی آزادی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ ان اداروں کے ذریعے آپ جتنے بچوں کو مرتد ہونے سے روکیں گے، الحاد کا راستہ اختیار کرنے سے روکیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کو یہ انگریز ملحد بنا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ اس لیے واحد حل یہی ہے کہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو حضرت شیخ الہند کی بات پسند آئی اور ان کے ساتھ آزادی کی تحریک میں جڑ گئے۔ شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو سب سے پہلے دیوبند بھیجا اور کہا دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے درمیان جائیے اور ان کو منظم کیجیے، آزادی کے لیے ان کو تیار کیجیے اور ان کو بتائیے دیش کے حالات کیا ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند آتے ہیں۔ ایک تنظیم تھی جمعیت الانصار، اس تنظیم کے تحت طلبہ کو انہوں نے منظم کیا، ہندوستان کی آزادی کی روح ان کے درمیان انہوں نے پھونکی اور ان کو بتایا کہ دیش کی آزادی کتنا ضروری ہے اور انگریز کس طرح ملک کے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دلی بلا لیا گیا۔ یہاں انہوں نے پھر ایک ادارہ قائم کیا۔ 2 سال ہی اس ادارہ کے ذریعے انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی تھی۔ شیخ الہند نے ان کو کہا کہ اب آپ افغانستان چلے جائیے، وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 1915 میں مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچ گئے۔ یہاں 7 سال مولانا عبید اللہ سندھی رہے۔ یہاں آ کر انہوں نے کئی سارا اہم کارنامہ انجام دیا۔ پہلا کام مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ کیا، یاغستان کے آزاد قبائل کو منظم کیا، ان سب کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار کیا، ان کو ہتھیار فراہم کرایا اور ان کے اندر جذبہ جہاد کو انہوں نے بھر دیا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا کتنا ضروری ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں ایک تنظیم بھی قائم کی جس کا نام تھا جنود اللہ ربانی، یعنی اللہ کی آرمی، اور وہ بہت منظم فوج بن گئی۔ اسی دوران ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس کو انگریزی میں پروویژنل حکومت کہا جاتا ہے۔ اس سرکار کا بھی مقصد تھا، یعنی دیش سے باہر ایک سرکار قائم کی گئی ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے۔ اس سرکار کے صدر تھے راجہ مہندر پرتاپ، اس کے وزیر اعظم تھے مولانا برکت اللہ، اور اس سرکار کے فورن منسٹر یعنی وزیر خارجہ بنائے گئے مولانا عبید اللہ سندھی، اور پورا کردار انہوں نے نبھایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں قیام کے دوران انڈین نیشنل کانگریس کی ایک شاخ بھی قائم کی اور بعد میں کانگریس نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ تو یہ بڑی قربانی تھی۔ کچھ اور دن افغانستان میں رہنا چاہتے تھے، مجاہدین کو بہت تیار کر لیا تھا، لیکن وہاں کا جو امیر تھا افغانستان کا، امیر حبیب اللہ خان، وہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا، اس نے غداری کی اور بہت قریب تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو انگریز گرفتار کر لیتے۔ اس سے پہلے انہوں نے افغانستان کو الوداع کہہ دیا۔ امیر حبیب اللہ کے بارے میں دنیا بھر اور خاص طور پر انڈین مسلمانوں کا گمان یہ تھا، مجاہدین آزادی کا، کہ یہ ہمارے ساتھ، یہ انگریزوں کے خلاف ہے۔ ہم جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس میں امیر حبیب اللہ خان ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ امیر حبیب اللہ خان منافقت سے کام لے رہے تھے، وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ مسلمانوں سے ہونے والی ملاقات، ان کے تمام ایجنڈے، ان کے تمام راز کو وہ انگریزوں کو بتاتے تھے، ان کو بیچ دیتے تھے، اور وہ دونوں طرف ایک طرح سے ملے ہوئے تھے۔ چنانچہ بعد میں مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا، اور جب مولانا عبید اللہ سندھی کو پتہ چلا، انہوں نے افغانستان کو الوداع کہہ کر روس کا سفر اختیار کیا۔ ماسکو میں مولانا عبید اللہ سندھی نے 7 مہینہ قیام کیا۔ وہاں رہ کر مولانا عبید اللہ سندھی نے آزادی کی جد و جہد کی، تحریک چلائی اور لگاتار کوشش کی کس طرح ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ روس میں ان کو پرابلم بھی
نہیں تھی برطانیہ یا انگریزی فوج سے۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی ترکی پہنچ گئے، اور ترکی جس وقت مولانا عبید اللہ سندھی پہنچتے ہیں وہ جنگ عظیم اول کا زمانہ تھا، بلکہ جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے اثرات چل رہے تھے۔ ترکی میں خود خلافت کو بچانے کی تحریک چل رہی تھی، ماحول الگ تھا۔ چنانچہ اس وقت کے انقلابی لیڈروں سے ترکی میں مولانا عبید اللہ سندھی کی ملاقات ہوئی، اور 3 سال وہاں رہ کر انہوں نے خاکہ تیار کیا، ہندوستان کا منشور اور دستور تیار کیا کہ کیسے ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، کیا کوششیں کی جا سکتی ہے۔ بڑی کامیابی ملی، لگاتار ہندوستان میں یہاں کے مجاہدین کی، یہاں کے سیاسی رہنماؤں کی وہ رہنمائی کرتے رہے، اور وہیں سے ایک آزاد ہند کا منشور بھی جاری کیا مولانا عبید اللہ سندھی نے۔ اور ترکی میں جن کا قیام تو تقریباً استنبول میں تھا 3 سال کا۔ ترکی کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی نے یورپ کے سوئٹزرلینڈ کا سفر کیا، اٹلی کا سفر کیا، کئی اور ملکوں میں گئے، اور وہاں کے سیاسی نظام کا مولانا عبید اللہ سندھی نے مطالعہ کیا کہ یہاں کے حالات کس طرح ہے، ان لوگوں نے کس طرح آزادی حاصل کی، اور کس طرح ان سے سیکھ کر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی پھر سعودی عرب کے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران مولانا عبید اللہ سندھی نے پوری دنیا کے رہنماؤں کو خط لکھا، پوری دنیا سے رابطہ کیا، خاص طور پر دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کو ہندوستان کے حالات سے، انگریزوں کے ظلم و ستم سے واقف کرایا۔ یہ بتایا کہ کس طرح برٹش حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف سازش رچ رہی ہے، اس ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹانے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی کوشش تھی کہ جب ایک بڑا تعاون ملے گا، کئی ملکوں کا سپورٹ ملے گا، تو انگریزوں کے خلاف ایک بھرپور لڑائی ممکن ہو پائے گی، ایک زبردست یلغار ہوگی اور مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ لیکن یہاں بھی کامیابی نہیں مل سکی، حالات خراب ہو گئے۔ شریف مکہ نے پہلے ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروا دیا تھا، بغاوت کر کے یا کہہ لیجیے غداری کر کے۔ اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی کے لیے مکہ المکرمہ میں بھی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ہندوستان میں جو اس وقت بڑی تنظیمیں تھیں، انڈین نیشنل کانگریس، انڈین یونین مسلم لیگ اور جمعیت علماء ہند، ان سب کا اصرار بڑھتا رہا کہ مولانا عبید اللہ سندھی واپس ہندوستان آ جائیں، یہاں ان کی ضرورت ہے۔ حالات اتنے خراب تھے، خدشہ تھا کہ انگریز ان کو گرفتار کر لیں گے ہندوستان میں قدم رکھتے ہی، اور پھر وہ اپنی تحریک نہیں چلا پائیں گے۔ چنانچہ ان جماعتوں نے یقین دہانی کرائی، انگریزوں کو مجبور کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی ہندوستان واپس آئیں گے اور ان کو گرفتار نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کو یہ شرط ماننی پڑی۔ مولانا عبید اللہ سندھی ہندوستان واپس آئے، کراچی کی بندرگاہ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس وقت کی سندھ کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی ان کو استقبالیہ دیا، اور یہاں آ کر مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس تحریک پر کام کرنا شروع کیا، اس کو آگے بڑھایا۔ بیت الحکمت کے کئی سارے مرکز اور سینٹر کھولے گئے، اور پورے ملک میں جگہ جگہ پھر ہندوستان کو آزاد کرانے کی روح پھونکی گئی۔ 1944 میں مولانا عبید اللہ سندھی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی جد و جہد رنگ لائی، ان کی کوشش رنگ لائی، اور اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان آزاد ہو جانے کے بعد 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک پاکستان بنا، دوسرا ہندوستان بنا، اور پاکستان بھی 3 حصوں میں بن گیا۔ وہ ہندوستان جس کی آزادی کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے تحریک چلائی، جد و جہد کی، در در کی ٹھوکریں کھائی، دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، وہ ہندوستان تو آزاد ہو گیا، لیکن ان کا ہندوستان آج 3 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے، اسلامی افکار کو فروغ دینے کے لیے، امتی مسلمہ کی آزادی کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دیا جائے گا آزادی کے ساتھ، پوری فراوانی کے ساتھ۔ لیکن اب یہ بھی ممکن نہیں لگ رہا ہے، لگاتار مذہبی آزادی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام بھی تاریخ سے نکال دیا گیا ہے۔ ہم لوگ بھی ان کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے آج کی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ کم از کم 15 اگست کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر، ہم اس عظیم مجاہد کو یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔